من لا نبي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سورہ نحل کی آیت نمبر 112 ہے، اور اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایک ایسی بستی کی جو پرامن تھی اور مطمئن تھی، جس کے رہنے والے پرامن بھی تھے، ہر طرح کے خوف سے امن میں تھے، اور سکون اور چین والی زندگی تھی ان کی. یاتیہا رزقہا رغدا، اس بستی میں وافر مقدار میں رزق آتا تھا، من کل مکان، ہر طرف سے. فکفرت بانعم اللہ، ان بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خوف اور بھوک کو ان کا لباس اور ان کا اوڑھنا پہننا بنا دیا. کوئی بستی گزری ہے پہلے جس میں کچھ لوگ رہتے تھے، ایسی آبادی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ دنیا کی نعمتیں دے رکھی تھی. دنیا کی زندگی میں زندگی کو پریشان کرنے والی دو بڑی چیزیں ہیں. ایک ہے خوف اور دوسرا ہے رزق کی تنگدستی. تو فرمایا یہ بستی ایسی تھی کہ ہر طرح کے خوف سے یہ محفوظ تھی، پرامن تھی. نہ تو ان کی آپس میں کوئی ایسی جھگڑا فساد تھا، نہ باہر سے کسی دشمن کا کبھی خوف تھا، تو بے خوف تھے. یہ بے خوف ہونا اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ بچائے جب کسی خوف سے آدمی دوچار ہو، اس وقت جا کر احساس ہوتا ہے کہ یہ بے خوف ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. تو نعمتیں چونکہ جب حاصل ہوتی ہیں تو اس وقت ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور جب کوئی نعمت چھن جائے، جب کوئی نعمت نہیں رہتی تو پھر احساس ہوتا ہے. عام طور پر جو نعمت مسلسل حاصل ہو تو عادت ہو جاتی ہے، تو اس کو آدمی نعمت نہیں سمجھتا، سوچتا ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے، زندگی یوں ہی گزرتی ہے. کچھ دن افغانستان کے جہاد میں گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے. جب روس کی حامی حکومت ڈاکٹر نجیب اللہ کی تھی، ہم چھوٹے چھوٹے طلباء تھے، گئے تھے.
غار میں رہتے تھے، اسلحہ وردی جوتے پہنے ہوئے ہوتے تھے رات کو جب سوتے تھے، اور اسلحہ جو ہے تو وہ سر کے نیچے یا دائیں بائیں ہوتے تھے. تو کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا تھا. تو گویا امن کی حالت نہیں تھی، ایک خوف کی حالت ہوتی تھی. تو راتیں وہاں بھی کٹی، لیکن جب واپس آ کر اپنے گھر میں پہلی رات جب اپنی چارپائی پر اپنے بٹ پر گزاری تو معلوم ہوا کہ اللہ اکبر، آج تو کوئی خوف نہیں ہے کہ کوئی اچانک جہاز آ جائے بمباری کر لے، کہ اچانک پتہ چلے کہ دشمن کی فوج باہر کھڑی ہے. کوئی خوف نہیں ہے. تو یہ تو کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، بے خوف سوئے. تو اس وقت اندازہ ہوا کہ بے خوف ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. حالانکہ جو مجاہد ہوتا ہے تو وہ عام لوگوں کی طرح خوف زدہ نہیں ہوتا، اور نفسیاتی طور پر بھی اس صورتحال سے سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے، بلکہ وہ تو جذبے سے لگا ہوا ہوتا ہے. اس کے باوجود جہاد میں مشغول لوگوں کو بھی جنگ کے حالات میں جنگ کے جو حالات اور وقت ہوتا ہے وہ ایک خوف والا ہوتا ہے. یعنی امن کا زمانہ نہیں ہے، وہ خوف کا زمانہ ہے. اس خوف کے زمانے میں آدمی کی جو زندگی کے معمولات ہوتے ہیں وہ بہت مختلف ہوتے ہیں، اور امن کی حالت میں جو انسان کی کیفیت ہے، جو اس کی چیزوں سے جو اس کو لذت حاصل ہوتی ہے، جو اس کو ایک اطمینان کی کیفیت ہے کھانے میں پینے میں بول چال میں، وہ بالکل الگ ہوتی ہے، اور خوف کے زمانے میں جنگ کے زمانے میں بالکل الگ ہوتی ہے. یعنی وہ ہنس بھی رہا ہوگا تو دل میں ایک دھڑکا لگا رہتا ہے، کھانا کھا رہا ہے تب بھی ایک الرٹ رہتا ہے اندر سے، یار کچھ ہو نہ جائے. تو یہ ساری کیفیت اگر نکلی ہوئی ہو تو کہتے ہیں امن ہے، کوئی خوف نہیں. اس نعمت پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امن پر امن علاقہ عطا کیا، پر امن زندگی عطا فرمائی. تو فرمایا کہ ایک تو وہ بستی ایسی تھی کہ بے خوف تھی اور پر امن تھی، اس کے ساتھ مطمئنتاً پرسکون چین والی زندگی تھی. اور تیسرے نمبر پر یہ کہ ان کو رزق کی فراوانی تھی، ہر طرف سے رزق آتا تھا، کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور ساری چیز، کسی چیز کی کوئی مہنگائی نہیں ہے، تنگی نہیں ہے. یہ نعمتیں تھیں ان بستی والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمتیں ہوئیں، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. تو ناشکری جب انہوں نے کی اور مسلسل کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ حالت بالکل پلٹ دی. یعنی امن تھا، اطمینان تھا اور خوشحالی تھی، یہ تین صورتیں تھیں. رزق کی کوئی تنگی نہیں. تو جب ناشکری کی اور اللہ کی طرف سے پکڑ آئی تو فرمایا کہ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، لباس الجوع والخوف، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا ذائقہ چکھایا. لباس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، لیکن قرآن میں یہ عجیب بلیغ الفاظ ہیں کہ بھوک اور خوف کے لباس کا ذائقہ چکھایا. خوف، اور اسی کا ترجمہ جو میں نے پہلے کیا تھا،
کہ خوف اور بھوک کو ان کا اوڑھنا پہننا بنا دیا. یعنی لباس جیسے انسان کے جسم کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، کوئی جسم کا حصہ خالی نہیں ہوتا، تو خوف اور بھوک نے گویا چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا، ایسے جیسے انسان کا لباس ہوتا ہے. اور لباس ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جو تنگدستی ہے، فقر و فاقہ ہے، نہایت ہی اس کا کڑوا ذائقہ ہے جو حد سے بڑھ جائے. اسی طرح خوف، بالکل اطمینان ختم ہو جائے اور خوف ہی خوف ہو ہر وقت، اور شدید خوف ہو، زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. گویا اس کے اندر ایک ایسی کڑواہٹ آ جاتی ہے، بڑا کڑوا ذائقہ انسان محسوس کرتا ہے، زندگی کی لذت ختم. فقر و فاقہ اور تنگدستی، اس کا بھی سخت کڑوا ذائقہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کا ذائقہ نہایت کڑوا ہے، جس کا تجربہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہر آدمی کی حفاظت فرمائے. ایک فرمایا یہ تنگدستی کا کڑوا ذائقہ، کہ بہت زیادہ تنگدستی آئے تو فرمایا یہ اتنا کڑوی چیز ہے اور اتنی بدمزہ چیز ہے کہ اس سے زیادہ کوئی کڑواہٹ والی چیز نہیں. اور دوسرا فرمایا کہ برا پڑوسی جو تکلیف پہنچاتا ہے. آدمی گھر تو اپنا ہو تو بدل بھی نہیں سکتا، ایسے پڑوسی کے ساتھ صبح و شام رہنا ہے. فرمایا کہ وہ بھی چپکا ہوا ہے، جان نہیں چھوڑنا، جیسے فقر و تنگدستی چپکی ہوئی ہے. تو فقر و تنگدستی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ اللہ سے پناہ مانگو. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. یہ 3 جملے سکھائے ہیں. تو نماز میں درود شریف کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں اس میں یہ دعا بھی شامل کرنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. تو یہ جو فقر ہے نا، اس کو 2 چیزوں کے درمیان ملا ہے، کفر اور عذاب قبر. اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کفر سے، فقر اور تنگدستی سے، اور عذاب قبر سے. لیکن فقر بھی ایسی خطرناک چیز ہے کہ اللہ مجھے کفر سے بچائیے. ابھی تو ایمان کی دولت حاصل ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور ایمان پر اللہ تعالیٰ خاتمہ عطا فرمائے. سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو. بظاہر اچھے خاصے دیندار ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، آخری عمر میں کچھ کبھی تکلیف پہنچی، کچھ ایسا ہو، کوئی ایسی باتیں منہ سے نکال دیں، ایمان ہی ختم ہو. اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر دیے، تقدیر پر اعتراض کیا، پتہ نہیں کچھ ہے بھی یا نہیں ہے، ایسے ہی علم کو بول گیا، ایمان ختم ہو گیا. حالانکہ ساری زندگی دین پر عمل کرتے رہے، جاتے جاتے یہ ہو گیا. اس لیے پناہ مانگنے کی تعلیم سکھائی کہ اللہ سے پناہ مانگتے رہو. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. اعمال تو ہم کیا اللہ کے سامنے پیش کر سکیں گے کہ اعمال بہت اچھے ہوں، ایمان نصیب ہو اور ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں، یہ سب سے بڑی کامیابی. اور اصل چیز یہ ہے. تو یہاں فرمایا کہ خوف اور بھوک کا لباس چکھایا ان کو، یعنی یہ فقر اور تنگدستی اور بھوک کا جو کڑواہٹ ہے نا، یہ بہت سخت. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں نے پڑھا ہے قدرت اللہ شہاب صاحب ایک
پاکستان کے ایک نیک آدمی بیوروکریٹ گزرے ہیں. انہوں نے بنگال کے قحط کا واقعات لکھے ہیں. تقسیم سے پہلے 1947 سے پہلے جب برطانیہ کی حکومت تھی اس زمانے میں کہیں قحط آیا تھا، بارشیں بند ہو گئی، خشک سالی جس کو کہتے ہیں بہت لمبی ہو گئی. تو بنگال میں بہت بڑا قحط، تو کچھ کھاتے بھی چاول ہیں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے لوگ مرتے دیکھے اپنی آنکھوں کے سامنے، تو مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ یہ بھوک کتنی سخت چیز ہے. ہم جو بھوک لگتی ہے نا تو وہ تو ایسے ہی کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، بھوک نہیں ہے. 2 دن 3 دن بھوکا رہے نا، 3 دن آدمی تب پتہ چلتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے. 3 دن مسلسل بھوکا ہو کوئی، پھر اس کو بھوک کی شدت کا اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی تکلیف دہ. ہر تکلیف ایسا لگتا ہے کہ ہر تکلیف سے بڑی تکلیف ہے. جیسے داڑھ کے درد کی تکلیف ہے، سر کا درد، گردے کی تکلیف ہو جائے، اللہ بچائے، ساری بیماریاں ایسی ہیں. تو وہ تو چونکہ ہوتی رہتی ہے، لوگوں کو کچھ اندازہ. تو بھوک کا کبھی مشاہدہ نہیں کیا تھا، دیکھا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا میں پہلی دفعہ دیکھا کہ کس طرح سے بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر کے لوگ مرتے ہیں. ہڈیاں کوئی ڈھانچے بنے ہوئے، پورا نہیں ہو رہا تھا. اس لیے فرمایا کہ جب اس بستی والوں نے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وافر رزق دیا ہوا تھا، پرامن علاقہ دیا ہوا تھا، مال و دولت کی فراوانی تھی، اطمینان والی زندگی تھی، تو اللہ کی ناشکری کی تو حالات پلٹ دیے. وہ امن کی جگہ کوئی خوف کی صورتحال پیدا ہو گئی، اور وہ جو رزق کی اتنی فراوانی تھی اس کی جگہ بھوک نے. تو یہی کوئی قحط وغیرہ کا سلسلہ، قحط پڑ گیا ہوگا، دانے دانے کے محتاج ہو گئے. وہی لوگ جو کل بہت خوشحال تھے، ناز و نعمت میں تھے، وہ روٹی کے ایک لقمے کے لیے ترستے پھر رہے ہیں. یہ کر دیا، اور فرمایا کہ یہ اس لیے کیا بما کانوا یصنعون، کہ انہوں نے جو ناشکری کرنے کی اور برائیاں کرنے کی جو عادت سی بنا لی تھی. یصنعون صنعت کا لفظ استعمال فرمایا. ایک ہوتا ہے نا کہ ہر انسان سے کبھی ناشکری ہو ہی جائے، ہم کہاں شکر ادا کر سکتے ہیں، کوئی نہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے. ناشکری تو چلتی رہتی ہے، لیکن کم از کم احساس تو ہے، اور ساتھ شکر کا بھی کوئی کوشش رہتی ہے. اور ایک یہ کہ بالکل نعمتوں کے مقابلے میں ناشکری پر ہی گویا کمر باندھی ہوئی ہے، اسی کی عادت ہے، اسی کی روٹین رکھی ہوئی ہے، بالکل ناشکری والی. تو جب یہ مسلسل کو ایک عرصے تک رہی ان کی یہ عادت، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کی وہ حالت بدل دی، اور ان کو بھوک، تنگ دستی، خوف، ان ساری بلاؤں اور مصیبتوں میں گرفتار کر دیا. ناشکری کیا ہے؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. ناشکری ایک تو بالکل آسان ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ شکر گزاری یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں انسانوں میں کوئی دوسرے کے ساتھ نیکی کرے تو اس کا دل سے احسان مند ہونا، یار اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، میرے ساتھ احسان کیا ہے، یہ شکر گزاری ہے. اس کے مقابلے میں اگر کہے کیا کیا ہے، اتنا ہی کیا، یہ تو اور بھی کر سکتا تھا، کیا کمی تھی اس کے پاس، ناشکری ہے. بھائی اس پر کوئی واجب تھوڑا ہی تھا کہ تمہارے ساتھ یہ کرتا. یہ ناشکری والے جذبے. اللہ بچائے، اللہ بچائے. بعض بدقسمت اولاد کو دیکھا ہے کہ وہ والد پر اعتراض کرتی ہے. کسی نے کہا بھائی والد کی ناشکری کرتے ہو، دیکھو والد نے پالا پوسا، تو کہا یہ کون سی بات ہے، ہر والد یہی کرتا ہے.
میرے والد نے کون سے خصوصی کوئی الگ سے کام کر لیا بھائی، دنیا ساری یہی کرتی. ماں نے کیا کر دیا، وہ الفاظ بھی مجھے یاد ہیں جو کسی نے نقل کیے تھے. کہنے لگا کہ کتیا بھی تو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے. یہ بدبختی کی انتہا. والدین کی بھی جو شکر گزاری نہیں کرتا، جس کے اندر جذبہ نہیں ہے، کچھ بھی ہو ساری دنیا کرتی ہے، وہ اپنے جذبہ محبت سے کرتے ہیں جو کچھ بھی، لیکن کیا تو ہے نا نیکی، ہمیں فائدہ تو پہنچایا ہے نا. فائدہ پہنچانا ہی تو نیکی ہے، احسان ہے. تو ایک تو ناشکری یہ ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ احسان مندی کا جذبہ دل میں پیدا نہ ہو، کوئی بڑا کوئی احسان نہیں ہے، اس کو کوئی بڑی چیز نہ سمجھے، یہ ناشکری ہے. یہ ناشکری بھی عام طور پر اس لیے ہوتی رہتی ہے کہ نعمتوں کا شعور نہیں ہے، غور و فکر نہیں کرتے. اس لیے فرمایا نا قرآن کریم میں تفکر کریں. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، ان کو عقل والے قرار دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ زمین اور آسمان، اس کائنات کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں نا، اس میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں. تو اپنی زندگی کے معاملات میں بھی غور و فکر کرے آدمی. غور و فکر کس طرح کرے کہ مثبت پہلو زیادہ دیکھے. غور و فکر کرنے کے لیے کسی چلہ کوٹھی میں جا کر کے کسی خانقاہ میں چلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلتے پھرتے بھی غور و فکر ہو سکتا ہے. کبھی بیٹھا ہوا آدمی غور و فکر کرے، رات کو جب لیٹے تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ کتنی چیزیں ٹھیک ہے میری بھائی، آنکھیں ٹھیک ہے، کان ٹھیک ہے، دانت ٹھیک ہے، پیٹ ٹھیک ہے، گردے ٹھیک ہے، دل ٹھیک ہے، پھیپھڑے ٹھیک ہے، جگر ٹھیک ہے، آنتیں ٹھیک ہے، ٹانگیں ٹھیک ہے، بخار نہیں ہے، دماغ ٹھیک ہے. یہ تو کروڑوں روپے کی ہے نا، ایک ایک نعمت کروڑوں اربوں روپے کی ہے. ایک گردہ خراب ہو جائے نا تو کتنے کا ملتا ہے. تو فری میں کام کر رہے ہیں. نظر ٹھیک ہے، زبان ٹھیک ہے. یہ تو موٹی موٹی نعمت ہے. اور جتنی بھی انسان کے موافق حالت ہے وہ سب نعمت ہے. ہوا ہے، مکان ہے، لیٹنے کی جگہ ہے، پانی مل گیا، کھانا مل گیا، جیسا کیسا بھی ملا. اور بھوکا تو نہیں ہوں، ضروری نہیں کہ مرغ مسلم ہو اور بریانی اور فلاں فلاں ہو. دال روٹی ہی صحیح، پیٹ میں بھوک مٹانے کے لیے یہ 2 روٹی تو مل گئی، ٹھنڈا پانی مل گیا، یہ نعمت نہیں ہے. اور نعمت آگے جائیں، کسی کا گھر ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، والدین ہیں، بیٹے اولاد ہے، بھائی ہیں، دائیں بائیں سوچتا چلا جائے، یہ سب نعمتیں، سب نعمتیں. اس سے آگے جائیں، رشتہ دار، عزیز، دوست، محبت کرنے والے، عزت کرنے والے، اچھے تعلق والے، دکان ہے، کاروبار ہے، ملازمت ہے، سوچتے چلے جائیں، سب موافق حالات. پھر کوئی خوف نہیں ہے. بے شمار نعمتیں، یعنی آدمی شمار نہیں کرتا. یہ تو ایک پہلو ہے. ادھر سے آؤ دوسری طرف کہ اس کائنات میں تو یہ ساری چیزیں چلو اور انسانوں کو بھی حاصل ہیں. مجھے اللہ نے ایمان بھی عطا فرمایا، اپنی بھی پہچان عطا فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا، مجھے اعمال کی توفیق عطا فرمائی، مجھے اپنے ساتھ جوڑا، اپنے دامن کے ساتھ ملا. اس کی نعمت کا شکر کون ادا کر سکتا ہے؟ تو کوئی حد و حساب نہیں ہے نعمتوں، حد و حساب نہیں ہے. اس واسطے کہ دنیا میں ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے کہ سب کچھ ہماری مرضی اور خواہش کے مطابق ہو جائے. یہ تو ایک گزرنے کا ایک اسٹیشن ہے، بس راستے میں جا رہے ہیں اور تھوڑی دیر سٹاپ ہے، اور سٹاپ بھی نہیں، اگر دیکھیں تو چل ہی رہی ہے گاڑی. دن رات جو چل رہے ہیں نا، تو سفر چل رہا ہے، ہماری عمر گزر رہی ہے. تو جیسے سفر کرتے ہیں تو آدمی کیا سوچتا ہے، بس میں بیٹھے تو بس میں اب لوگ کم سفر کرتے ہیں، لیکن بس میں کبھی سفر ہو تو کوئی اس بات کا اہتمام نہیں ہوتا کہ میں جیسے گھر میں مجھے بستر ہوتا ہے وہ ہوگا تو میں بیٹھوں. ارے بھائی ڈنڈا پکڑ کے کھڑے ہو جائے، کون سی دیر ہے، گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد اتر جانا ہے. یہی ذہن ہوتا ہے. کیا مسئلہ، ہم نے کوئی یہاں تھوڑی وہ کرنا ہے، کھڑے ہو جائیں گے.
اچھی سیٹ ملتی ہے تب ٹھیک ہے، نہیں ملتی ہے کھڑے ہو کر، اس لیے کہ کوئی کتنی دیر کھڑا ہونا، ہم نے اتر جانا ہے، وہ منزل تک جانا ہے۔ اسی طرح دنیا میں اگر کوئی چیزیں ساری حاصل نہیں بھی ہیں تو انسان سوچے کہ بھائی جتنی ہیں یہ تھوڑی ہے، یہاں رہنے کے لیے تو نہیں آیا ہوں، وطن تو وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب فرما دے تو بہت بے شمار نعمتیں ہیں، اس سے بھی کم ہوتی تب بھی مجھے اللہ کا فرمانبردار بندہ بن کر رہنا میرے اوپر ضروری تھا، بے شمار نعمتوں کے ساتھ۔ تو ایک ناشکری جو ہوتی ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا، تو وہ احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ کبھی غور نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، تو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اچھا، جب نعمت کا احساس ہو کہ یہ نعمتیں ہیں تو غور کرتے ہی اللہ تعالیٰ کا شکر کم از کم زبان سے فوراً کریں، الحمدللہ کہیں، الحمدللہ، ایک ایک نعمت پر سوچ کر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں نا، جو اللہ والے، وہ فرماتے ہیں کہ ہوا کا سر جھونکا اگر گزرے تو فوراً کہو الحمدللہ، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ہوا کا جو ایک جھونکا ایک لمحے کے لیے آیا گزر گیا، الحمدللہ، اللہ نے نعمت دی۔ تو جو بھی فرمایا موافق حالت ہو تو کہو الحمدللہ، میں ابھی اس وقت بالکل ٹھیک ہوں، کوئی بیماری نہیں ہے، الحمدللہ، اللہ نے بدن میں عافیت دی ہوئی ہے، الحمدللہ، نماز میں نے پڑھی ہے، الحمدللہ، نماز پڑھ کر صحیح سلامت گھر جا رہا ہوں، الحمدللہ، گھر میں سب ٹھیک ہے، کوئی گھر میں پریشانی نہیں ہے، کوئی حادثہ نہیں ہے، گھر دیا اللہ نے، چاہے کرائے کا ہو، اپنا وہ رہنے کے لیے جگہ تو دی ہے، الحمدللہ، گھر سے داخل ہوا، گھر میں سب خیر عافیت دیکھی، الحمدللہ، دل سے زبان سے پڑھ رہا الحمدللہ الحمدللہ، بیوی بچے گھر والے دیکھیں اپنی جو نعمتیں ہیں، اللہ نے دیکھو یہ مجھے دیا ہے، ہر ایک کے پاس بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں، دنیاوی مادی نعمتیں، وہ دیکھ کر الحمدللہ کریں۔ تو یعنی اس نعمت کا احساس پیدا کر کے تو دل سے جھکے بھی کہ اللہ آپ کی مہربانی ہے، اور زبان سے الحمدللہ بھی کہیں۔ یہ ہے مثبت چیزوں کو دیکھنا، اور جو چیز حاصل نہیں ہے اور ضرورت کی ہے اس کی کوشش بھی کرے آدمی، اس کے لیے دعا بھی مانگے، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن کوشش اور دعا کے بعد اگر نہیں ملتی تو شکایت نہ کریں، تب بھی راضی رہیں کہ اسی میں میرے لیے بہتری ہوگی۔ شکایت اللہ پر، اعتراض، یہ ناشکری ہے۔ تو ایک ناشکری کا پہلو اور شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے، اور دوسرا جو زیادہ تر یہاں پیش نظر ہے کفار سے، جو ناشکری جس کو کہا جاتا ہے، وہ ناشکری ہے کس چیز کی؟ کہ اللہ تعالیٰ کی، اپنے خالق اور مالک کی نافرمانی کرنا، یہ ناشکری۔ یعنی جس نے ساری یہ نعمتیں دی ہیں تو نعمتیں دینے کا تقاضا کیا ہوا کہ اگر وہ کوئی بات کہے تو پھر وہ مانی جائے نا۔ تو جو شکر کا اعلیٰ درجہ ہے وہ کیا ہے کہ تمام گناہوں سے آدمی باز آ جائے، اللہ کی تمام نافرمانیوں سے توبہ کر لے، اور کہے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں تو میں اس کے ساتھ اگر میں گناہ کی زندگی گزاروں گا تو یہ تو ناشکری ہے۔ اسی لیے یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہم پورے طریقے سے ساری اطاعت میں کمزوری آتی رہتی ہے، ساتھ کیا بتایا؟ استغفار کرتے رہو کہ اللہ جس طرح کی فرما برداری ہونی چاہیے تھی، جس طرح کی آپ کی طاعت ہونی چاہیے تھی، جس طرح کا آپ کا اور دین کا حکم مان کر چلنا چاہیے تھا، نہیں ہو سکا مجھ سے، یا جس طرح کا شکر گزاری کرنی چاہیے تھی میں نہیں ہو سکتا، استغفر اللہ، اس پر اللہ سے استغفار کرے تو وہ کمی تلافی ہوتی رہے گی، چاہے ناشکری احساس شکر کے ساتھ الحمدللہ اور زبان سے شکر ادا کرنے میں کمی ہوئی ہو، یا ناشکری اس معنی کر کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کمی ہوئی ہو، کوئی نافرمانی ہو گئی۔
تو ہر دو صورت کی جو ناشکری ہے اس کا تدارک اور اس کی تلافی وہ کیا ہے؟ استغفار۔ آخر میں آدمی روزانہ استغفار بھی کرے۔ تو یہی فرمایا کہ نعمتیں سوچ کر الحمدللہ پڑھا کرو، اور جو کمی کوتاہی ہے آخر میں اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگو، استغفر اللہ پڑھو، تو انشاءاللہ معاملہ درست رہے گا۔ تو لہذا جو نعمتیں حاصل ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں، ہر دن جو نعم ملتا ہے سلامتی کے ساتھ، یہ خود کروڑوں درجے کی نعمت ہے صحت کے ساتھ۔ تو جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، تو شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، نعمت چھنتی نہیں ہے، ناشکری پر چھنتی ہے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تعالیٰ نے بھوک اور خوف کا لباس ان کو اس کا ذائقہ چکھایا، یعنی بھوک اور پیاس کو ان کے لیے اوڑھنا پہننا بنا دیا۔ نہ شکری پر شکر گزاری ہوگی تو پھر نعمت بڑھتی رہے گی، چلتی رہے گی۔ شکر گزار آدمی تکبر نہیں کرتا ہے، حقیقت میں جو شکر گزار ہو وہ دل میں سوچتا ہے اللہ نے مال دیا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے، میرا کیا ہے؟ اللہ نے کوئی عزت دی، منصب دیا تو کہتے ہیں یہ اللہ کا تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، میرا تو کوئی کمال نہیں۔ تو وہ تکبر بھی نہیں کرتا، اسی وجہ سے اس کی نعمت پھر ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندہ بنائے، شکر کی توفیق عطا فرمائے، ناشکری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت www.darsequran.com